بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا، بہنوں کا، بھائیوں کا، بزرگوں کا، پاسٹر صاحب آپ کا۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک طویل عرصے کے بعد 7 دہائیاں گزر گئیں، 70 سال سے زائد عرصہ گزر گیا۔ اسی کاوش میں، اسی خواہش میں کہ اس ملک کے ایوانوں میں، اس ملک کے آئینی اداروں میں پاکستان کے مسیحی بھی کوئی اپنا حصہ جو ہے وہ ڈھونڈ سکیں۔ آج میں آپ کے درمیان جو موجود ہوں، اپنے پارٹی کے قائد، اپنے پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آج میں ان کے حلقہ انتخاب میں آیا ہوں، اس لیے کہ مجھے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے حکم دیا تھا کہ اینتھنی، میں آپ کو ڈپٹی اسپیکر تو ضرور بنا رہا ہوں، لیکن سب سے پہلے پنجاب میں آپ نے میرے حلقے میں جانا ہے، NA 127 میں۔ اور ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آج میں ان کے حلقہ انتخاب میں آیا ہوں، صرف اس بات کو آپ تک دوبارہ بتانے کے لیے کہ ہم ہاریں یا جیتیں۔ چیئرمین صاحب نے کہا تھا کہ ان کو بتا دینا کہ ہم ہاریں یا جیتیں، ہمیں تم سے پیار ہے۔ انہوں نے کہا جا کے بتانا NA 127 والوں کو کہ ہمیں تم سے پیار ہے۔ پھر بتانا ان کو کہ جب 2024 کی الیکشن مہم چل رہی تھی پورے پاکستان میں، تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک نعرہ تھا۔ ایک نعرے کے ساتھ انہوں نے اس ملک میں اپنی انتخابی مہم کو چلایا، ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر کونے میں، اور ایک ہی نعرہ تھا ان کا کہ چنو نئی سوچ کو۔ اگر کسی کو یاد ہو، جو سیاسی کارکنان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، حالات حاضرہ پر نظر رکھنے والے یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں، مذہبی لیڈرز یہاں پہ شریف فرما ہیں، پادری عرفان صاحب، یہی نعرہ تھا کہ چنو نئی سوچ کو۔ بلاول صاحب نے یہ نعرہ لے کر پورے پاکستان میں الیکشن کمپین جو ہے وہ شروع کی، جہاں ملک میں بہت سارے انتخابی حلقے تھے، اور وہ جہاں سے جا کر بہت سارے کہیں بھی انتخابی مارکے کا حصہ بن سکتے تھے، لیکن NA 127 کا انتخاب انہوں نے اس لیے کیا کہ یہاں پر مسیحیوں کی ایک اچھی خاصی آبادی مقیم ہے۔ پھر اب جب ہم ان کے اس سیاسی نعرے کو دیکھتے ہیں کہ جو انہوں نے پورے پاکستان میں کہا کہ چنو نئی سوچ کو، پھر 8 فروری کا دن آیا، اور 8 فروری کو جو فیصلہ ہوا وہ فرق تھا، اور 9 فروری کو جو فیصلہ ہوا وہ فرق تھا، لیکن 23 فروری 2024 کو جو فیصلہ ہوا وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جو کمپین چلائی تھی پورے ملک میں کہ چنو نئی سوچ کو، انہوں نے بلاول ہاؤس میں بیٹھ کر کہا کہ سندھ اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر ایک مسیحی نوجوان ہوگا جس کا نام اینتھنی نویچ ہوگا۔ یہ تھی وہ نئی سوچ جس نے اس ملک کے سیاسی جو محلاتی سیاست تھی اس کو ہلا کر رکھ دیا۔ لوگ سمجھ نہیں پائے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے، لیکن جب انہوں نے مجھے کہا کہ جاؤ NA 127 میں اور بتاؤ ان کو کہ یہ میں نے کہا تھا کہ چنو نئی سوچ کو، آپ نے نہیں چنا، لیکن میں نے چن کے آپ کو دوبارہ یہ کہا ہے کہ پھر چنو نئی سوچ کو، اور فیصلہ کرنا آج کے بعد
کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہارو یا جیتو ہمیں تم سے پیار ہے۔ یہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو ان بے کسوں کو، کمزوروں کو، جن کی آواز اتنی توانا نہ ہو، ان کو ایوانوں کی کسٹوڈین شپ دے دیتی ہے، ان کو ایوان کا بالکل اس کا مالک بنا کے بٹھا دیتی ہے کہ آؤ اور قانون ساز ادارے کا سپیکر بن کر اپنے حساب سے وہاں پر قانون سازی میں جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ کردار ادا کرو۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ جہاں اس فیصلے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور جو جتنی دوسری سیاسی جماعتیں تھیں وہ حیران ہوئی، پریشان ہوئی کہ اب اس ملک میں ہمیں مذہبی اقلیتوں کو کہیں نہ کہیں اب کوئی عزت دینی پڑے گی، اس لیے کہ صحت مند مقابلہ جو ہوتا ہے وہی اصل میں جو ہے وہ آپ کو تعمیر کی طرف لے کے جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کمٹمنٹ چاہیے، اس کے لیے ول چاہیے، اس کے لیے آپ کو سخت فیصلہ کرنے کی آپ میں طاقت ہونی چاہیے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے 2012 میں ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میری زندگی کا خواب ہے کہ میں اس ملک میں ایک مسیحی وزیر اعظم دیکھوں۔ 2012 میں جب یہ سٹیٹمنٹ دی تو ہر شخص نے کہا کہ یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے، سیاسی بیان ہے، ممکن نہیں ہے کہ آئینی عہدوں پر کسی غیر مسلم کو منتخب کرایا جا سکے۔ صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری نے یہ بیان دیا ہے، لیکن 25 فروری 2024 کو سندھ اسمبلی میں 111 ووٹ، 168 میں سے 111 ووٹ لے کر انہوں نے ثابت کر دیا کہ اگر میں کہتا ہوں کہ اس ملک کا وزیر اعظم مسیحی ہو تو یہ پہلا قدم میں ایک ڈپٹی اسپیکر کو منتخب کرا کر آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ خواب ہے، اب اس خواب کا عملی ثبوت آپ نے دیکھا ہے۔ جو آپ کہتے تھے کہ دیوانے کا خواب ہے، لیکن ہم دیوانے کہتے تھے 2024 میں بھی کہ بلاول بھٹو امید پاکستان ہے۔ آج سارے مسیحی کہتے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب نے ہماری امید کو زندہ کر دیا ہے، پھر میں کیوں نہ کہوں کہ بلاول بھٹو ہی اصل میں امید پاکستان ہے، جس نے ہم مسیحوں کو، ہم کمزور لوگوں کو، جن کی سیاسی معاشرتی جو مستقبل ہے اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے نوجوانوں کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے، آج وہ کہتے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہمارے لیے امید کی کرن ہے۔ تو پھر اس سیاسی گھٹن میں، اس مایوسی کے ماحول میں جو سیاسی قوت آپ کے وجود کو تسلیم کرنا جانتی ہے، آپ کو عزت دینا جانتی ہے، آپ کو آئینی اداروں کا سربراہ بنانا نہ صرف چاہتی ہے بلکہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز انہوں نے کر کے دکھایا، تو پھر میرا اور آپ کا بھی فرض ہے کہ ان سیاسی قوتوں کا انتخاب کریں جو آپ کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، جو آپ کو عزت دینا جانتے ہیں۔ پھر یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا فرض ہے، اس لیے کہ ہماری ساری کی ساری 75 سال کی جو ایک سیاسی تاریخ ہے وہ مایوسیوں کا شکار ہے، وہ نا امیدی کا شکار ہے۔ اگر کہیں روشنی کی کرن ہے تو اس کو ایک لائٹ ہاؤس میں تبدیل کرنا پھر میرا اور آپ کا فرض ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا، دو باتیں ہوں گی، اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ اپنے بچوں کو، آپ خود اور اپنے بچوں کو سیاسی عمل میں شریک کریں گے۔ جب تک آپ اور آپ کے بچے سیاسی عمل میں
شریک نہیں ہوں گے، حکومتی اداروں کا حصہ نہیں بنیں گے، ان پالیسی ساز اداروں کا حصہ نہیں بنیں گے جہاں سے آپ کے اور میرے حقوق کی قانون سازی ہوتی ہے، جہاں ان قوانین پر عمل درآمد ہوتا ہے، تو پھر یہاں بیٹھ کر ہم صرف دعا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ گو کہ دعا میں بھی بہت طاقت ہے، لیکن خدا نے بھی میں اس صورت میں بنائی تھی جب وہ مٹکے بھر کر لائے تھے، جب انہوں نے محنت کی تھی، جب مشقت کی تھی، جب پانی بھر کے لائے تھے، پھر ان کو جو ہے وہ اچھی میں نصیب ہوئی تھی۔ جب مشقت کریں گے، جب محنت کریں گے، جب اس سیاسی نظام کے خلاف جس طریقے سے میرا ایک جو کردار ہے مسیح کا ایک انقلابی لیڈر کا، جس نے اس وقت نظام کے خلاف آواز اٹھائی تھی، جس نے کہا تھا جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو، پھر ہم جا کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ادروائز اگر ہم یہ کہیں کہ حقوق ہمیں نہیں ملتے اور گھر بیٹھے کوئی مسیح آئے گا تو ہمیں ہمارے حقوق دے گا، اس کے لیے آپ کو اور مجھے سیاسی عمل کا حصہ بننا پڑے گا۔ دوسری بات جو ہم اکثر بہت زیادہ ہم پنجاب میں سنتے ہیں، تواتر کے ساتھ سنتے ہیں، آخری بات کہنا چاہوں گا کہ ہم اقلیتوں کی طرف آنکھ اٹھانے نہیں دیں گے، ہم اقلیتوں کا تحفظ کریں گے۔ آپ سب یہاں پر لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، نوٹیبلز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو سوسائٹی میں انفلوئنس کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، اور ایک ڈائریکشن کا تعین کر کے نوجوانوں کو بتا سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ تحفظ کے لیے آئین موجود ہے، تحفظ کے لیے قوانین بنے ہوئے ہیں، آپ آئین پہ عمل کریں، آپ قوانین پہ عمل کریں، لیکن آپ کی اور میری سیاست کا رخ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں پروٹیکشن نہیں، ہمیں شراکت کی ضرورت ہے۔ ہم پروٹیکشن نہیں مانگیں گے، ہم شراکت مانگیں گے، اقتدار میں، حکومت میں، آئین ساز اداروں میں۔ اب آپ نے سیاسی جماعتوں کو جو پنجاب میں ہے ان سے مطالبہ کرنا ہے کہ ہمیں پروٹیکشن نہ دیں، آپ قانون ساز اداروں میں ہمیں شراکت کا موقع دیں۔ ہم میں کسی قسم کی صلاحیت کی کمی نہیں ہے، ہم نے یہ سارے کام کیے ہوئے ہیں۔ ایس پی سنگھا صاحب متحدہ پنجاب کے اسپیکر تھے، اس صوبے میں ایک آئیڈیل سچویشن ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ یہ ایک نان مسلم کے ووٹ سے بننے والا صوبہ جو پاکستان کا حصہ بنا تھا، ایک آئیڈیل سچویشن مائنورٹیز کے لیے ہونی چاہیے تھی۔ لیکن اگین بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری بھی کہیں پر کوئی نہ کوئی ویکنس ضرور ہوگی۔ چودھری چندو لال صاحب کے بعد بہت بڑا گیپ ہے اس صوبے میں، پھر اس کے بعد ایک جو نامور شخصیت جس نے پوری دنیا میں نام کمایا، شہباز بھٹی صاحب آئے، لیکن اتنے ساری گیپ کے بعد پولیٹیکل ایکٹیویزم میں پنجاب کا نوجوان بہت انرجیٹک رہا اور بھرپور اس نے حصہ لیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ڈیمانڈز میں اور ہماری ڈائریکشن میں کہیں نہ کہیں پر ایسی وجوہات تھی کہ ہمیں پروٹیکشن کے پیچھے لگا دیا گیا، کہ صرف ہم پروٹیکشن مانگتے تھے اور پروٹیکشن کے لیے سیاسی جماعتوں کی طرف دیکھتے تھے۔ لیکن آپ کے سامنے بہت ساری ایسی مثالیں ہیں۔ لندن کا میئر اگر ساجد ہو سکتا ہے، اگر سعیدہ وارثی کنزرویٹو پارٹی کی ہیڈ ہو سکتی ہے، اگر ساجد وہاں پر وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے، اگر اس کے ساتھ جو ایک اور کنٹری ہے اس کا وزیر اعظم، نام میرے ذہن سے بھول گیا ابھی، آج تک میں بتاتا ہوں، وہ اگر وزیر اعظم پاکستانی نژاد ہو سکتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر منورٹی ہونے کے باوجود بھی ان تمام لوگوں نے سیاست میں اپنی شمولیت کو نہ صرف یقینی بنایا بلکہ جو پالیسی ساز ادارے تھے ان کا وہ حصہ بنے، پھر جا کر انہوں نے وہاں پر یو کے کی تمام کاؤنٹیز میں اور لندن جیسے ایک شہر کی جو ہے وہ میئرشپ حاصل کی تھی۔ لہٰذا آپ کو اور مجھے، اگر آپ سمجھتے ہیں
کہ اپنے بچوں کا اس ملک میں مستقبل بہتر بنانا ہے آئینی طور پر، قانونی طور پر، تو اس کا ایک ہی رستہ ہے، اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں اور ان کو سیاست سے کبھی نہ روکیں، کبھی نہ روکیں ان کو سیاست سے، اس لیے کہ پھر جو رسول نے کہا تھا کہ اگر آپ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے تو آپ سے کم تر لوگ آپ پر حکمران ہوں گے، تو پھر ہمیں رونے کا جو ہے وہ بالکل حق حاصل ہے، اس لیے کہ ہم خود سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہتے، ہم اپنے بچوں کو دور کرنا چاہتے ہیں سیاست سے۔ لیکن میں ایک پولیٹیکل اسٹوڈنٹ بھی ہوں، یہاں پر مذہبی رہنما بہت سارے تشریف فرما ہیں، اگر ہم مسیح کا کردار جو اس نے نظام کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ادا کیا تھا، اس کردار کو کبھی پڑھنا شروع کریں، اس کو سمجھنا شروع کریں، تو پھر ہمیں وہ بات بھی صحیح معنوں میں سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طریقے سے خدا نے نظام کے خلاف آواز اٹھائی اور اس وقت کا جو رومن امپائر تھا اس کو للکارا اور اپنی قوم کی بقا کے لیے جو ہے وہ مصلوب ہو گیا۔ لیکن اس کردار کو ہم نہیں پڑھتے، لیکن میرے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ میں اپنے دوستوں کو یہ بتاؤں کہ بے شک پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ بہت بڑا جو ہے ایک گھٹن کی فضا میں ہمارے لیے ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہمیں میسر کیا ہے، لیکن اس کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں، اور یہ ذمہ داریاں اسی وقت پورا ہو سکیں گی جب آپ اور میں بطور مسیحی اس سیاسی نظام کو نہ صرف سمجھیں گے بلکہ اس سیاسی نظام کا حصہ ہو کر ان پالیسی ساز اداروں میں اپنے لوگوں کے لیے بہتر پالیسیاں بنانے کی پوزیشن میں آ سکیں گے۔ آپ سب کی توجہ کا، آپ سب کی محبت کا، آپ سب کے پیار کا بہت بہت شکریہ۔